بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک ایشو ہے کہ جو اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز ہیں ان کے پاس ڈول نیشنلٹیز ہیں۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر آئے، پھر انہوں نے باہر آ کے جابس وغیرہ کی یا کوئی اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹ اپ کیا تو انہوں نے ڈول نیشنلٹیز لے لی۔ اب جب یہ پاکستان سے باہر آ گئے تو پاکستان نے ان کے اوپر اتنا احسان کیا کہ یہ پاکستان کا پاسپورٹ بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور پھر باہر کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں۔ حالانکہ کئی ملک ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کا جو ہے وہ ڈول پاسپورٹ آپ نہیں رکھ سکتے، جس طرح انڈیا ہے، جس طرح نیپال ہے، جس طرح چائنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی اور پاسپورٹ لینا ہے تو آپ نے ان ملکوں کے جو ہے نا پاسپورٹ ضرور چھوڑنے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے ملک کا ان کے اوپر یہ احسان ہے جو ہے ڈول نیشنلٹی آپ کو دے دیتے ہیں، الاؤ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ پاکستان میں بھی کئی جابس کے اوپر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو کسی ایک بہت بڑے عہدے پہ نہیں جو ہے وہ رکھنا جس کے پاس ایک ڈول نیشنلٹی ہو، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ سارے پاکستانی جو ہیں ان میں سے کئی جو ہے وہ ڈول نیشنل ہیں، جس طرح کہ یہ زلفی بخاری ہو گئے، یہ تانیہ ایڈرس ہو گئیں۔ یہ آف کورس یہ بہت لائق ذہین اور فتین لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے۔ اب یہ جس طرح ندیم افضل، حالانکہ یہ تو ایک پولیٹیکل آدمی ہے اور ہر وقت ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہے سوچ ہے، ایک اشرافیہ ہے، تو یہ خود ہی بہت بڑا اشرافیہ ہے کہ جس نے جو ہے ایک غیر ملک کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے۔ اب سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہ جا کے یہاں پہ مطلب آتے ہیں باہر کے ملکوں میں، تو اگر یہاں پہ حالات اچھے ہوں تو یہ یہاں پہ لگے رہتے ہیں، اگر بہت اچھی اپرچونٹی واپس پاکستان میں اگر ملتی ہے ان کو تو یہ وہاں پہ بھی جا کے تو وہ اپرچونٹی لے لیتے ہیں۔ اب کئی دفعہ تو یہ بڑا فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ ذہین فتین اور بڑے اسٹریٹ سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کئی بہت بڑے نقصانات بھی ہیں۔ اب جن لوگوں کے پاس باہر کا ویزا ہے یا باہر آتے جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا ویزا بھی اگر مل جائے تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی آ جاتی ہے۔ جب ملک کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک وے آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام کے پاس ایک وے آؤٹ ہے۔ اگر پاکستان میں خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوتی ہے، اکنامک کنڈیشن خراب ہوتی ہے، سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے پاس کوئی اپرچونٹی ہوگی کہیں جا کے مطلب باہر سیٹل ہونے کی یا رہنے کی، وہ وہاں پہ چلے جائیں گے، تو سٹیکس کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اب کئی جو ہے باہر کے ممالک بھی ہیں، ان کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر جو ہے وہ ڈول نیشنل ہے تو آپ کو کوئی بڑے اعلیٰ عہدے پہ جو ہے رکھ دیا جائے۔ پھر آپ جب اتنے بڑے آفس میں ہوتے ہیں تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ملینز اینڈ بلینز آف جو ہے روپیز خرچ ہوتے ہیں، پھر جو ہے لوگوں کی فیٹ اور لک کے فیصلے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اب میں کئی ایسے پاکستانیوں کو جانتا ہوں، میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ کئی پاکستانی جو ہیں وہ اگر حالات پاکستان میں خراب ہوں تو وہاں پہ نہیں جانا چاہتے۔ فار ایگزامپل اب ہمارے ہاں جو ہے ملتان وغیرہ کے جو ہے نا جو یہ پھل ہے، جس طرح جو ہے مینگوز بہت مشہور ہیں، بہت لوگوں کو پسند بھی ہیں، لوگ جانا چاہتے ہیں، اس پھل کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سمر اتنا سویئر ہوتا ہے کہ میں بہت سارے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو کہ جو ہے وہ یورپ میں یا باقی ٹھنڈے ملکوں کے اندر آباد ہیں، تو وہ صرف اور صرف اس ٹائم میں جاتے ہیں جب پاکستان کا موسم اتنا سخت نہیں رہتا، حالانکہ انہیں یہ پھل بہت پسند ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ایک چیز کی پسند کے ہوتے ہوئے بھی اگر پاکستانی جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے، تو جب حالات خراب ہوں گے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور پھر یہ میں ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر سن رہا تھا، یہ جو قمر زمان کائرہ صاحب جن کو ٹیلی ویژن نے اور ہمارے چینلز نے بڑا ایک ذہین اور بڑا ایک باوقار آدمی کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے، اور یہ ندیم افضل بھی، تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پی 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 کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک دور میں جب وہاں سے پاکستان میں جو ہے مشرف آ گیا تھا تو یہ لوگ وہاں سے باہر آ گئے اور انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پہ آ کے کہا کہ جی ہماری تو جانوں کو وہاں پہ خطرہ ہے۔ تو ان سب کے پاس جو ہے وہ ڈول نیشنلٹیز ہیں،
اس لیے اگر ان کے پاس نہیں بھی ہیں، فار ایگزامپل یہ قمر زمان قاہرہ کے پاس اگر نہیں بھی ہے تو اس کے بھائیوں بھتیجوں وہ سب باہر سیٹلڈ ہوں گے. تو یہ لوگ، اور یہ جو قمر زمان قاہرہ ہے یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ڈول نیشنل سے آپ جو ہے وہ جو ہے ریمیٹنسز منگوا سکتے ہیں. بھائی ریمیٹنسز وہی بھیجتے ہیں جن کے پاس جو ہے ڈول نیشنلٹی نہیں ہوتی، جن کے پاس چھوٹا موٹا کوئی جو ہے نا مطلب کوئی پیپرز ہوتے ہیں، کوئی مطلب 5 ایئرس کا جو ہے 10 ایئرس کا، کیونکہ وہ وہاں پہ لگا نہیں سکتے. وہ باہر کے ممالک میں انویسٹمنٹ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. جن کی فیملیز ہیں باہر وہ کوئی جو ہے ریمیٹنس نہیں واپس بھیجتا. جن کے جو ہے نیشنلٹیز ہیں باہر وہ کوئی ریمیٹنسز اتنی پاکستان میں نہیں بھیجتے. تو یہ خاص طور پہ ان کو پرابلم اب یہ ہے کہ ان کی اگلی جنریشنز جو ہیں ان سب کے پاس نیشنلٹی ہیں. تو ان کو پرابلم یہ ہے کہ اب ہم ان کو کس طرح ادھر اپنے سسٹم میں اکاموڈیٹ کروا سکیں گے. اور مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر چھوٹا سا ویزا بھی ہو تو آپ کے اندر مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میں نے خرابی کی بھی تو میرے پاس ایک وے آؤٹ ہے، میں چلا جاؤں گا باہر. اور پھر یہ جو پولیٹیکل جو ہے نا مافیاز ہیں، جس طرح یہ ندیم افضل چند ہے، اس کا باپ بھی اتنی دفعہ MP الیکٹ ہوا، ان کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسا خراب ٹائم نہیں آیا، لیکن ان لوگوں نے باہر آ کے نیشنلٹیاں لے لی اور انہوں نے پاکستان کو بیچ کے نیشنلٹیاں لی. یہاں پہ آ کے بتایا کہ پاکستان میں حالات تو بڑے خراب ہیں، ہمارے لیے بڑے نامساعد حالات ہیں، ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو باہر آ کے انہوں نے، اور اس میں سے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسی طریقے سے جو ہے، اور پھر یہی لوگ ہیں جو ہمارے جو ہے ٹیلی ویژنس کے اوپر بیٹھ کے تو جو ہے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ اشرافیہ اس ملک کو آگے نہیں جانے دے رہا، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں. جب اپرچونٹی آتی ہے تو یہ چھلانگ لگا کے پھر واپس آ جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس جو ہے اگر کوئی اور نیشنلٹیز ہیں تو اب یہ جو 5 سال ہیں ان کے اندر یہ اپنی جو ہے نا پالیسی میکنگ کے اندر اپنے بہت بڑے بڑے فیصلے لیں گے. ان میں سے کئی فیصلے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا کوئی اچھی نیت سے نہ لیے گئے ہوں، کسی کو جو ہے نا ایڈوانٹیج دینے کے لیے لیے گئے ہوں. جب یہ جو ہے ٹینیور ختم ہوگا تو یہ تو ایک دم چھلانگ لگائیں گے اور پھر جو ہے باہر کے ممالک میں آ جائیں گے. جس طرح یہ ہمارا ایک پرائم منسٹر تھا شوکت عزیز، اب اس نے اپنا ٹائم لگایا، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں گیا ہے. تو اسی طرح یہ اپنا ٹائم پورا کریں گے اور پھر جب جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آئے گا تو یہ وہاں پہ نہیں ملیں گے، یہ وہاں پہ نہیں ہوں گے. تو جو اس بندے کو یہ پتہ ہے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہونی، اس نے کیا پرفارمنس دینی ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے. جس کو پتہ ہو کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اگر میں نے کچھ غلط کام کیا تو مجھے جیل کے اندر جانا پڑے گا، اس کے اوپر ایک جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کا اس کے اندر خوف ہوگا، اس کے اندر ایک ایڈیشنل جو ہے وہ ایک چیز ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کو باہر کے جو ہے ممالک میں اچھی جابس یا اچھا ان کا جو ہے نا بزنس چلا ہوتا ہے تو یہ جو ہے باہر رہتے ہیں. جب ان کے حالات باہر سے خراب ہوتے ہیں اور پاکستان میں کوئی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو یہ پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ان کے جو ہے نا وہ دونوں سائڈوں ان کی بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے. اور جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ان کو اس طریقے سے موقع نہیں ملتا کہ یہ جو ہے وہ ایک بڑی پوزیشن پہ جا سکیں یا پھر اس طریقے سے جو ہے یہ ان ممالک کو جو ہے وہ لوٹ سکیں. اور ہم چونکہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ایک بیکورڈ نیشن ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے جو بھی آ گیا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہاں آپ تعلیم کے اندر لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں جہاں پہ ان کو صرف سیلری ملتی ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، یا مطلب کوئی ان کے پاس جو ہے نا وہ خرد برد کے چانسز بھی تھوڑے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اپرچونیٹی دیں جہاں پہ ان کو جو صرف جو ہے وہ جاب ملے، لیکن اتنی بڑی جاب جس کے اندر کے جو ہے نا جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ اور پالیسی میکنگ انوالو ہے، اس پہ خدا را ایسے لوگوں کو جو ہے رکھیں جو کل اکاؤنٹیبل بھی ہوں، جن کو پھر جو ہے وہ جواب دینا بھی ہو. تو اس لیے یہ جو ہے نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ باہر پاکستانیوں کی جو ہے نا حب الوطنی پہ شک نہیں ہو سکتا، آف کورس شک نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے پاس ایک اور اپرچونٹی ہے، ان کے پاس ایک اور جو ہے نا ایک مطلب جگہ کی نیشنلٹی ہے، وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ چلے جا سکتے ہیں اور پھر ان پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ کوئی جو ہے وہ لاجک ہی نہیں ہے. مطلب جس کی حب الوطنی ہو وہ حب الوطنی کا مطلب کوئی مطلب سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن ایک ڈول نیشنلٹی کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اگر آپ کی ملک کے ساتھ فل جو ہے وہ لائلٹی ہے تو وہ اسی نتیجے کے اوپر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ڈول نیشنلٹی نہ ہو. اب آپ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے خود جو ہے وہ ڈول نیشنلٹی نہیں لی، اور پھر انہوں نے یہ جو قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں ان کے بارے میں
خود انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت چتی آدمی ہے. تو اور اس طرح کے الفاظ ان کے متعلق انہوں نے خود جو ہے نا بولے تھے. تو یہ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اور ان کے سب کے پاس جو ہے ڈوئل نیشنلٹیز ہیں, اور یہ اب اس کو جو ہے نا جو ہے لیگلائز کرنے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.